अस्सलाम वालेकुम जनाब। 18 मार्च की कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। आज का सेशन आगाज़ उसका बड़ा ही शानदार आगाज़ के साथ पूरा दिन बुल्स की पावर देखने में आई। शुरू में सेशन में हमें तो कुछ वॉल्यूम्स की कमी महसूस हुई, मगर वो बाद में काफ़ी अच्छी रिकवर हुई है और फिर वॉल्यूम्स भी अच्छे हो गए। ओवरऑल माशाल्लाह इंडेक्स ने 12 बजे अपना टारगेट भी अचीव कर लिया था और मिड डे कॉल में जिस तरह आपको बता दिया गया था कि मार्केट के अंदर कंसिस्टेंसी पाई जाती है और वो बहुत कुछ हमें बुल्स के हक़ में देखने को मिला ओवरऑल अगर हम देखें। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम एक ऑफ़र करने जा रहे हैं। पहले हमने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से आप लोगों को ऑफ़र दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप लोगों की भरपूर शिरकत, और अब माशाल्लाह वो जो बैच है पूरा वो एक्टिवेट होना शुरू हो गया है और अब वो बैच बहुत कामयाबी के साथ अपनी ट्रेनिंग के मराहिल से भी गुज़र रहा है, कमोबेश आखिरी मराहिल की तरफ जा रहा है और माशाल्लाह उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने तो लाइव ट्रेडिंग भी शुरू कर दी है। अब हम वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को। मौजूदा सूरत हाल में मैं ये पिछले 1.5 साल से ये बात मुस्तकिल बुनियादों पर कहता रहा कि घर से बैठ के कारोबार करने की सूरत हाल को हमें समझना होगा और अनफॉर्चुनेटली जो कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला उसके बाद ओवरऑल लाइफ स्टाइल पूरी दुनिया में चेंज हो गया। और मैं इस्लामाबाद में लोगों से मिला और मुख्तलिफ़ शहरों में लोगों से मिला तो लोगों ने बताया कि बावजूद जब कोविड-19 थोड़ा सा कम हुआ था और ईज़ हुई थी, उसके बावजूद कई कंपनीज़ ऐसी थीं, कॉरपोरेशंस ऐसी थीं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कंटिन्यू किया उसको, बावजूद इसके कि दफातर तमाम तर 6 दिन के लिए खुल चुके थे। तो एक चेंज पूरी दुनिया में देखने में आया है। आईटी की जो ग्रोथ आपने देखी है इस कोविड-19 में, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और आप लोगों के इल्म में यकीनन होगा, मैंने शेयर भी किया था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो आईटी में अपने सॉफ्टवेयर में कुछ तब्दीलियां लेकर आने पर तैयारी कर रहा है और चाइना के साथ मिलकर ये कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया जा रहा है जो इस मौजूदा सॉफ्टवेयर को तब्दील किया जाए, जो मज़ीद ट्रांसपेरेंसी और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा साबित होगा। तो ये जो बहुत सारे लोगों का जो वो होता है, क्या कहना चाहिए, मोनोपोली होती है, वो ख़त्म होने जा रही है और ये सारी वो ख़बरें हैं जो इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ साथ मिलती रहेंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले से आप लोगों को ख़बरदार करूँ। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो हमारे चैनल की जो पहली वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड की थी, वो इसी हवाले से थी कि वर्क फ्रॉम होम के बारे में सोचा जाए। उसके लिए हमने आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से भी बताया था कि हमको अब प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के बारे में सोचना पड़ेगा। जो लोग इसमें, क्योंकि बहुत से लोग हैं, कई लोग, मैं स्पेशली लाहौर में मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो जिनकी जॉब्स ख़त्म हो गई इस क्राइसिस में। तो बहरहाल और फिर और एक बात मैं और अप्रिशिएट करूँगा, पिछले 5-6 महीनों में मैंने एक ख़ास बात एक्सपीरियंस की जो मेरी स्टॉक का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये बहुत बड़ी तब्दीली मुझे देखने को मिली। वो ये है कि मैंने औरतों को और घरेलू ख़वातीन को स्टॉक में ट्रेडिंग करते देखा। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है ये बहुत अच्छा है वर्क फ्रॉम होम का, और मैं समझता हूँ इस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। और ट्रेडिंग ऑन लेवल्स ये ऑफ़र कर रहा है कि वो आपको एंट्री और एग्ज़िट प्राइस देता है और देगा। 2009 से हम ये काम कर रहे हैं और हम आपको कंप्लीट असिस्टेंस देंगे, ट्रेनिंग देंगे, गाइडेंस देंगे, हमारी डेली एनालिसिस आपको मिलती है। हमारे बहुत सारे मेंबर्स ऑलरेडी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत आसान है इसका हिस्सा बनना। आप सिर्फ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 0345 2768680 पे, और इंशाअल्लाह ताला
ہم آپ کو وہ تمام چیزیں بتائیں گے کہ جو آپ اپنی جو ماہانہ آمدنی ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور دیکھیے جس طرح میں نے کہا کہ انٹری پرائس اور ایگزٹ پرائس سب میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ 8% اور 10% پہ بینکوں میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اینڈ وہ صرف اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اور جب انفلیشن کے نمبرز کو دیکھتے ہیں تو اینڈ آف دا ایئر حقیقت میں دیکھا جائے تو انہوں نے ایک پائی بھی نہیں کمائی ہوتی ہے, کیونکہ اینڈ آف دا ایئر جو انفلیشن کے نمبر اور مہنگائی اور ڈی ویلیویشن آف کرنسی جو ہوتی ہے ہمارے ہاں, اس کے بعد ان کے اس پیسے کی وہ جو انہوں نے گین لیا ایک سال میں وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج بہت اچھی آفرز کرتا ہے جو لوگ شارٹ, میڈیم اینڈ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ ہو چاہے شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم ٹریڈنگ ہو. آپ کو اگر صحیح تمام چیزوں میں اس کے پیرامیٹرز سے واقف ہو جائیں آپ, جو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلے سکھائیں پھر ٹریڈ کریں. ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کرتے, جو ہمارا پچھلا بیچ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کا جو ہم نے ٹریننگز کا سلسلہ شروع کیا وہ بغیر ٹریننگ کے لائف ٹریڈ پہ نہیں آیا, اور وہ جب اپنے آپ کو اس قابل کر لیتے ہیں تب وہ جا کے ٹریڈ کرتے ہیں. تو اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہم یہی کرنے جا رہے ہیں, اور ہم آپ لوگوں کو وہ تمام تر فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہماری جو ٹیم ہے وہ ٹیکنیکل ٹیم, ہمارے جو آپریشن ٹیم ہے وہ آپ کے لیے ہمہ وقت تیار ہوگی, آپ کو تمام تر سہولتیں پرووائڈ کرے گی. جو بھی ہماری اس کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتا ہے میں اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرے اور اس کے بعد پھر ہماری اس کمیونٹی کا حصہ بنے. میں یہ آفر جو ہم دے رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس کو پورا مارچ کا جو مہینہ ہے اس 15 دن میں اس کو کنٹینیو کروں. تو 15 دن میں ہمیں جتنی بھی آپ لوگوں سے فیڈ بیک ملے گی پھر ہم اس کا بیچ بنا کے ہم آگے چل پڑیں گے. بہرحال چلتے ہیں آگے اگلی سلائیڈ پر. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. درست ہے کہ آج مارکیٹ بہت ایکسائٹنگ تھی آغاز کے ساتھ. بلز کی کنسسٹنسی نے 45,546 535 کا ٹارگٹ بآسانی اچیو کیا اگر ہم دیکھیں آج الحمدللہ, اور اس کے بعد پھر مارکیٹ 593 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ کلوز ہوئی, اور والیومز بھی اگر ہم دیکھیں تو نسبتاً زیادہ رہے, تقریباً 56.08% والیوم بڑھ گئے. تو کہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈر کی ایکسائٹمنٹ پہ پوائنٹ کرتا ہے. اور یہ بھی بڑی اچھی بات تھی کہ یہ چوتھا مسلسل سیشن تھا جو مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ لے کے چل رہا ہے, اور میرے خیال میں یہ کافی ہے بیئرز کو کارنر کرنے کے لیے. اور یہاں پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے اب چارٹ پر کہ جو اسٹیبل ٹرینڈ انڈیکیٹرز ہیں وہ بلز کو فیور کرنا شروع کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی بھی بلز کی مزید ایفرٹ کی ضرورت ہے مارکیٹ کو, تاکہ وہ بلز کے ریٹ کو اسٹیبلش کر سکے, اور یہ انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا اگر انڈیکس جو ہے 45,755 725 کے اوپر کلوز ہوتا ہے. اور یہی ہمارا کل کا ٹارگٹ بھی ہے 45,755 725, اور ہمارا اٹموسٹ ٹارگٹ آف دا ڈے جو ہے وہ 45,986 955 پر ہے. مجھے مارکیٹ میں کوئی سیلنگ تھریڈ نظر نہیں آتا, ایون ایگزاسشن نظر نہیں آتی اگر مارکیٹ کل 45,546 535 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے. اس لیول کے اوپر ٹریڈ کر کے جو دیے گئے ٹارگٹ ہیں 45,755 725 45,986 955, اس دونوں ٹارگٹس کو مارکیٹ اچیو کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. ہاں اگر مارکیٹ 45,535 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو تھوڑا بہت سینٹیمنٹ میں ایگزاسشن, والیومز میں ڈپریشن دیکھا جا سکتا ہے, مگر جو پراپر ایگزاسشن شروع ہوتا ہے وہ 45,345 کے نیچے شروع ہوتا ہے,
اور اس کے بعد جو 45,154 کا لیول ہے وہ لیول ایسا ہے جس سے مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ شروع ہو جائے گی. یہ ڈفرنس ایسا ہوگا کہ اگر مارکیٹ 45,345 تک آتی ہے تو وہ مارکیٹ ریکور کر سکتی ہے, ایگزاسشن ریکور ہو سکتی ہے, بلز ریگین کر کے پھر کلوزنگ دے سکتے ہیں. مگر مارکیٹ اگر 45,154 کے نیچے سسٹین کرتی ہے, وہاں پر والیومز جنریٹ کرتی ہے, اگر آدھا پون گھنٹہ اس کے نیچے آپ کو نظر آتی ہے تو پھر مارکیٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا اپنے لاس کو ریکور کرنا. ہو سکتا ہے ہم مارکیٹ کو جزوی طور پہ کچھ پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوتا ہوا دیکھیں. تو یہ میں رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ساری چیزیں سمجھا رہا ہوں. تو اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کل ہم اپنا اسٹاپ لاس 45,345 کے نیچے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو ٹریل کریں گے 45,535 کے نیچے. اور پھر آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ 45,000 جو 535 کا لیول ہے, اگر مارکیٹ اس کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو آبویسلی جو آپ کو گیون ٹارگٹس ہیں مارکیٹ اس کی طرف چل پڑے گی. دوسری اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح کل کی کال میں نے ذکر کیا تھا پولیٹیکل فیور ڈاؤن ہو رہا ہے, وہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہوگا. مارکیٹ میں بھی اس کی جھلک نظر آئی اور ہم کو الیکٹرانک میڈیا پر بھی یہ چیزیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اب فیس سیونگ کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کے فیلئر کو سیلیبریٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہرحال یہ تمام فیلیئرز اور کامیابیاں اپنی جگہ, یہ تمام پولیٹیکل چیزیں ہیں. ملک کے مفاد میں نہ ان کا فیلیئر ہے نہ ان کی کامیابی ہے. ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ گورنمنٹ فوکس کرے اکنامک ریفارمز پر اور ایز آف ڈوئنگ بزنس اینڈ ایز آف لیونگ فار دی پاپولیشن. کیونکہ اب ہمارے سامنے جو میجر ایشو کھڑا ہے کووڈ کے بعد وہ بجٹ کا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس بارے میں بیٹھے سر جوڑ کے اور دیکھیں کہ بجٹ کے لیے وہ کیا بہتر سے بہتر لائے عمل تیار کر سکتے ہیں جس سے پاپولیشن کو ریلیف ملے اور مہنگائی میں کچھ کمی آ سکے. مہنگائی بغیر بجٹ کے پورا سال بڑھتی رہی ہے. تو اب آنے والے بجٹ میں کیا ہوگا, آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے زیر اثر ہمارا بجٹ آئے گا. تو میرا مشورہ گورنمنٹ کو یہ ہوگا کہ وہ بجائے اس سیلیبریشن کے فوکس کریں, اچھے دماغوں کو اپنے ساتھ جمع کریں. یہ صرف ٹی وی پر شور کرنے والے لوگ کسی کام کے نہیں ہیں, اور ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو برین ہے, پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے, اور کوشش کریں کہ کوئی ایسا سلوشن نکالیں کہ ہم آنے والے بجٹ میں کوئی آسانی پیدا کر سکیں. یقیناً کوئی بہت بڑا ریلیف یا سبسڈیز کی تو میں بات نہیں کروں گا, آئی ایم آلویز اگینسٹ دا سبسڈیز, بٹ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. ٹریڈرز انویسٹرز کو میں نے بڑی واضح طور پہ جو اتنی تفصیل سے بتا دیا کہ ان کو بھی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس کی ایبلٹی آپ کو پتہ ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آج سے نہیں سالوں سے جانتے ہیں کہ بجٹ آتا ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے عوام دوست بجٹ اور اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے. اور ان ریالٹی اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام سفر کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کو سوچنا پڑے گا, حکومت نہیں سوچے گی. اور اگر حکومت بڑھاتی بھی ہے تنخواہ تو وہ گورنمنٹ آفیسرز کی بڑھائے گی, گورنمنٹ امپلائیز کی بڑھائے گی. ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کا اور ہمارا کیا ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا ہم اپنی آمدنی کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں. بہرحال دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہر روزگار کو بہتر سے بہتر کرے, پاکستان کے حالات, معاملات اور صحت کے معاملات کو بہت بہتر کرے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.